جنگ کے سائے میں موجود ایرانی عوام اس وقت امید اور بے یقینی کی کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ جہاں جنگ ان کے لیے مزید مشکلات کا سامان لے کر آئی ہے، وہیں جنگ بندی کے بعد یہ دھڑکا بھی ہر وقت لگا ہوا ہے کہ یہ کسی بھی وقت دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ بے روزگاری سے لے کر بڑھتی ہوئی اشیاء کی قیمتوں اور ادویات کی شارٹیج کے خطرات تک، ایرانی عوام جنگ کی مشکلات کا سامنا ثابت قدمی سے کر رہے ہیں، اور انہیں امید ہے کہ اس کا اختتام ان کے لیے اچھے کل کی نوید لے کر آئے گا۔ جنگ نے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا ہے۔ مجھ سمیت کئی لوگوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں اور کئی لوگ مشکل حالات کا شکار ہیں۔ اگر معاہدہ ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں حالات بہتر ہو جائیں گے، مگر میں نہیں جانتی کہ کیا ایسا ممکن ہے۔ مجھے امید ہے کہ جنگ کے سائے ہم پر سے جلد ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اس جنگ نے ہم سب کو ایک سائیکولوجیکل ٹراما میں مبتلا کر دیا ہے۔ میری فیملی، دوست اور ارد گرد موجود تمام لوگ صحیح نہیں۔ مجھے امید ہے جنگ کا ایسا اختتام ہوگا جس سے ایرانی عوام کا فائدہ ہو، کیونکہ انہوں نے بہت مشکلات دیکھی ہیں۔ جنگ نے ملک میں طب کے شعبے کو بھی مشکلات سے دوچار کیا ہے، اور اس شعبے سے وابستہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ملک میں ادویات اور طبی آلات کی شارٹیج ہو سکتی ہے۔ اگر یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو ہمیں ادویات کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے، اور ہماری دوسری بڑی تشویش پیٹروکیمیکل پروڈکٹس کی کمی ہے، جن سے ہم سرنجز اور میڈیکل آلات بناتے ہیں، اور اب ہمیں یہ تشویش ہے کہ موجودہ ذخائر سے ہم کب تک یہ سامان بنا سکتے ہیں۔ ہمیں کیموتھراپی کی کچھ ادویات کی کمی کا سامنا ہے، کیونکہ فضائی پروازیں معطل ہیں۔ ہمیں درد کش ادویات اور ہائپر ٹینشن کی ادویات کی کمی کا بھی سامنا ہے۔ جنگ کے بعد ملک میں فلائٹ آپریشنز بھی کھل چکے ہیں، اور شہری بڑی تعداد میں دیگر ممالک کا رخ کر رہے ہیں۔ میں استنبول جا رہی ہوں اپنی بیٹی سے ملنے۔ وہ ایک طالب علم ہے۔ یہ بہت مشکل تھا، ہم انٹرنیٹ کی بندش کے باعث اس سے رابطے میں نہیں رہ پائے تھے۔ مجھے خوشی ہے کہ فلائٹس کھل گئی ہیں۔ یہ پہلی فلائٹ ہے جس کے ذریعے میں اپنی بیٹی کو فرینکفرٹ بھیج رہا ہوں۔ وہ طالب علم ہے۔ ہم نے کافی کوششیں کی کہ اس کو زمینی راستے سے فرینکفرٹ بھیجنے کی، مگر ہم 50 روز سے پھنسے ہوئے تھے۔ بیجنگ کے لیے فلائٹس اس ایئرپورٹ کی اہم فلائٹ شمار کی جاتی تھیں۔ کارگو فلائٹس تو چل رہی تھیں، مگر اب ہم پیسنجر فلائٹس بھی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جنگ کے اس وقفے کے باوجود تہران میں موجود شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ مستقل جنگ بندی کے حوالے سے زیادہ پر امید نہیں ہیں۔ امریکہ نے کبھی بھی جنگ ختم نہیں کی، اور اس طرح کے مذاکرات بھی بظاہر لا حاصل ہیں جب تک امریکہ اپنی پالیسی تبدیل نہ کرے۔ اس کے فی الحال امکانات نظر نہیں آتے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ جو ملک سب سے زیادہ ثابت قدمی دکھائے گا وہ اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ امریکہ جنگ کی دوبارہ تیاری کر رہا ہے۔ وہ کسی بھی وقت دوبارہ حملہ کر سکتا ہے تاکہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔